اس دن ایک دوست نے کہا طالب علم بھی تہجد پڑھے، میں نے کہا پڑھ تو لیں گے لیکن درس نہیں بیٹھ سکے، بہت مشکل کام ہے، جس دن درس نہ ہو آپ بے شک تہجد کے لیے اٹھے۔ اور سنن دارقطنی میں ہے کہ بعض صحابہ نے آپ کو کہا کہ ہم تو رات کو سو کے صبح مشکل سے اٹھتے ہیں، آپ نے کہا سونے سے پہلے کچھ رکعت پڑھا۔ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ سونے سے پہلے 8 رکعت پڑھا کریں اور پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں، تاکہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو طلباء جب رات کو کمروں میں جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں، باوضو سونا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث اور باب آپ نے یاد کی تھی، باب فضل من بات علی الوضوء، بڑی فضیلت ہے اس شخص کی جو رات کو باوضو سوتا ہے۔ یہ کرنے کے کام ہے آسان ہے، اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب آدمی باوضو سوتا ہے تو اس کی روح اعلی علیین اور جنتوں میں پھرتی ہے، اور جب آدمی بے وضو ہوتا ہے تو اس کی روح کو آسمانوں کے نیچے اوپر نہیں جانے دیتے۔ روح جب توانا ہو، پاکی سے توانا ہوگی، عبادت سے توانا ہوگی۔ بس بستر پہ آپ پہنچ رہے، جا رہے ہیں سونے کے لیے، حوض ہے، وضو خانہ ہے، کیا کمی ہے؟ وضو مختصر سا کر لیا، 2 رکعت 4 رکعت جتنے بھی ہمت ہو، اس کے بعد 3 وتر پڑھ کے دعا مانگی، سیدھے جاؤ کمرے میں۔ سنن دارقطنی فتاوی شام، اتنی اچھی بات ہے، محروم نہیں ہے اس میں خانے کا، محروم بے محروم نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی انسان کو مگر اتنی جو اس میں سخت ہو، تکلیف مالا طاق جائز نہیں۔ لہا ما کسبت، چونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے ضمیر ہا کی آئی، اس انسان کے لیے وہی فوائد ہے جو اس نے نیکیاں کمائی، وعلیہا، اور اس انسان پر وہی پڑے گا مکتسبت، جو اس نے گناہ کمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھول گئے یا چوک گئے۔ نسیان اور خطا 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نسیان میں تو یاد ہی نہیں ہوتا، انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، بخاری شریف۔ میں بھی ایک انسان اور بشر ہوں، بھول جاتا ہوں، اور جب میں بھولتا ہوں یاد دلاؤ۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور چوکنا اس کو کہتے ہیں کہ پانی ڈالا کلی کرنے کے لیے، روزہ ہے اب یاد ہے مگر وہ نیچے ہی اتر گیا، یا خدایا۔ بھول معاف ہے احکام دنیا و آخرت دونوں میں، اور چوک خطا دنیا میں مؤاخذ ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں روزہ تو رکھنا پڑے گا، ہاں گناہ نہیں ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، قتل خطا ہو گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، غلطی سے قتل کا بھی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ کتنی بڑی جان چلی گئی، تو معلوم ہوا نسیان پر بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ بھئی آپ تو بھول گئے لیکن اگلے کا تو کام کر لیا۔ کسی نے آپ کو کہا راستے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، گاڑی آ رہی ہے، آپ گھر سے نکلے اور بھول گئے۔ طالب علم جیسے جیسے بڑھتا ہے تو بھول سوار ہوتی ہے، تو 2 ریڈی سکھاتے ہیں بالکل بھلکڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ علوم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب علوم بہت زیادہ ہو تو نسیان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب برتن بہت بڑا ہو تو اس کا سامان زیادہ آئے گا، برتن ان کا چھوٹا ہے وہی ہے دادی اولا والا، الا ماشاء اللہ۔ ومن رزقه اللہ ذہنا ثاقبا وحفظا کاملا وعلما متقنا واطلاعا واسعا، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے سب کا نسیان بھول چوک معاف کرے۔ لیکن آپ بھول گئے، گاڑی گزر گئی اور بچہ پہیے کے نیچے آ گیا، آپ کو استاد نے کہا مہمان آئے ذرا جلدی بازار سے ٹھنڈی بوتل لائے، آپ بھول گئے،
استاد کا کیا حشر ہوا مہمان کے سامنے، کتنی بےزتی ہوئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، خدا اس قسم کی بھول چوک جو دوسروں کے لیے عذاب کے سبب بنے ہمیں معاف فرما۔ آپ کو بھولنے کا گناہ تو نہیں، مگر اذیت جو پہنچی ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اے پروردگار نہ پکڑیے ہمیں اگر ہم بھول گئے، معلوم ہوا کہ بعض بھول خطرے سے خالی نہیں، او اخطانا، یا ہم چوک گئے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے پروردگار نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے آپ ڈال چکے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار نہ ڈالیے ہم پر وہ کہ ہماری طاقت ہی نہ ہو اس کی۔ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ ہمارے مدرسے، ہمارے درس، ہمارے علماء، مشائخ، طلباء، ان کے معاونین و محسنین سب کی حفاظت فرما۔ واعف عنا، معاف فرما، واغفر لنا، بخشش عطا فرما، وارحمنا، رحمت عطا فرما، انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز۔ عفا یعفو، عفو، عفا یعفو کے معنی بڑھ جانا ہے، خیر ہماری بڑھا، خیر سگالی عطا فرما۔ واعف عنا فلما عفو، اے کسرو، عفونا عن ذالک، معافی کے معنی میں آ گیا، یا اللہ معاف فرما۔ واعف عنا، اور معافی کے بعد وہ جو ہمارا داغ دبا ہے گناہ کا، اس کا بھی پردہ رکھ۔ واغفر لنا، غفرہ کے معنی آتا ہے ڈھانکنا، مغفر کہتے ہیں جنگی ٹوپی کو، مغفر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خود، آپ آج کل کہتے ہیں ہیلمٹ، مغفر۔ غافر الذنب معنی گناہوں کے باوجود پردہ رکھنے والا۔ واغفر لنا، جب آدمی کوئی غلطی کر لے، ٹھیک ہے آپ نے اس کو مارا پیٹا نہیں، مگر دل میں قلعہ ہے یا نہیں، ایک زخم باقی ہے، تو دو باتوں کی ضرورت ہے اب، ایک تو اس زخم کو بھرنا، اور دوسرا اگر یہ گناہ و جرم نہ ہوتا اور آپ انعام دیتے وہ انعام برقرار رہتا، تو زخم بھرنے کو کہا واغفر لنا، اور انعام برقرار رکھنے کا وارحمنا، رحمت نازل فرما۔ لا الہ الا اللہ۔ انت مولانا، ہمارے کارساز آپ ہیں، فانصرنا، پس ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ سورۃ فاتحہ جب ختم ہوئی تو دو فرقے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے خلاف آمین کہہ کر اللہ کی مدد مانگی گئی تھی، اور پھر دو فرقے آگے کافرین کے و منافقین کے مذموم ذکر ہوئے، آگے چل کر یہود و نصارہ ان کے بھی مذمتیں کی گئی، خطابات کیے گئے، لیکن مقصود پھر رد مشرک، کافر اور یہود تھے، اس لیے خطابات ثلاثہ میں یہود کو نشانہ بنایا، یا سب کو ملا کر الکفر ملت واحدہ، سب کے خلاف اللہ کی مدد مانگی گئی۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، خدا ہماری امداد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔